الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 سے لے کر کے آیت نمبر 39 تک کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پیچھے ہم نے بتایا تھا اور قرآن مقدس کی روشنی کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تمام ناموں کا علم سکھا دیا تو اللہ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں سے بڑھ گیا۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو تمام ناموں کا علم دے دیا، پھر فرشتوں کو کہا کہ تم بتاؤ، تو فرشتے نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو حضرت فرشتوں پر ظاہر کر دیا، تب اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اور جب ہم نے ملائکہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا آدم علیہ السلام کے لیے، جب ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، تو فسجدوا الا ابلیس، تو تمام لوگوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا، تو ابلیس جو ہے نا منکر ہوا، واستکبرا، اور غرور کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ یہاں سے ایک مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے، اگر وہ انسان غرور اور تکبر کرتے ہوئے اس چیز کا انکار کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کا انکار کرے، تو فوراً وہ انسان کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ سے ارشاد فرمایا کہ وہ فرشتے کیا ہو گئے؟ ابلیس کیا ہو گیا؟ یہ کافر ہو گیا۔ کیوں کافر ہو گیا؟ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو پھر ابلیس کیا کیا؟ یہ تکبر کیا، غرور کیا، اور وہ پھر کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر دیکھیں، جب حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت علمی ظاہر ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت علمی کا اعتراف کرنے کے بعد انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے نا۔ لیکن پھر ابلیس کیا کیا؟ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس کیا کیا؟ سجدہ نہ کیا، تکبر کیا، گھمنڈ کیا، اور وہ کیا ہو گیا؟ یہ کافر ہو گیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ گھمنڈ کرنا، تکبر کرنا، یہ کیا ہے؟ ابلیسوں کا کام ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اور ایک آیت سے یہ بھی یہاں اس آیت سے تو یہ معلوم چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، کب؟ جب آدم علیہ السلام کی فضیلت علمی ظاہر ہو گئی تب، ہے نا۔ لیکن ایک آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا، اسی وقت فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، ایک قول کے مطابق، جیسا کہ سورہ حجر میں ہے نا، آیت نمبر 29 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، ہے نا۔ یعنی جب میں اس کو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی پسندیدہ روح پھونک دوں، تو تم اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا جو فرشتوں کو حکم دیا گیا، وہ یہ دیا گیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا، اس کے بعد فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے نا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ لیکن تطبیق کی کیا صورت ہے؟ تطبیق کی صورت یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں پر فضیلت علمی ظاہر فرما دیا، تب سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس وقت بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کو بنا دیا تب سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اگر یہ دونوں چیز کو اگر ہم مان لیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول جو دونوں آیتوں میں موجود ہے، ایک سورہ بقرہ میں اور ایک سورہ حجر میں جو موجود ہے، یہ تمام کے تمام کیا ہو جائیں گے؟ یہ صادق ہو جائیں گے، اور سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ یہ صحیح ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے نا۔ یہاں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، فسجدوا الا ابلیس کا نا۔ سجدہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، سجدہ کرنے کا اصل مطلب یہ ہے
کہ تذلل کے ساتھ جھکنا، یعنی انسان کسی کے سامنے جھکے، کسی کے سامنے کیا، سجدہ اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے نا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان جھکے تو اپنے آپ کو اس قدر ذلیل سمجھے، اس قدر ذلیل سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا کیا ہو جائے، پسند آ جائے. ٹھیک ہے نا. دیکھیے یہاں پر سجدہ کی صاحب تبیان القرآن نے سجدہ کی دو قسم بتائی ہے، ایک سجدہ اختیاری اور ایک سجدہ تسخیری. سجدہ اختیاری کس کو کہتے ہیں کہ بندہ کو اختیار ہوتا ہے سجدہ کرنے کا، ہے نا، کہ بندہ سجدہ کرے یا سجدہ نہ کرے. جیسے کہ اور یہ بندہ سجدہ اختیاری میں کیا ہوتا ہے، اس میں دل ارادہ نہیں کرتا ہے نا، دل کا میلان جو ہے نا وہ زیادہ نہیں ہوتا ہے نا، اپنے اختیار سے انسان کرتا ہے نا. دل کا میلان زیادہ ہوتا ہے سجدہ اختیاری میں، ہے نا، تب جا کر کے بندہ سجدہ کرتا ہے. جیسا کہ سورہ نجم آیت نمبر 62 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، کہ اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو. یہ سجدہ اختیاری ہے کہ بندہ اب کے اختیار میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سجدہ کرے اور اس کی عبادت کرے. اور ایک سجدہ جس کو سجدہ تسخیری کہتے ہیں، وہ سجدہ تسخیری کیا ہے؟ سجدہ تسخیری کا مطلب یہ ہے کہ دل اس کی طرف ہے نا مسخر ہو جائے، مائل ہو جائے. ٹھیک ہے نا، اس چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی کو دیکھ کر کے کیا ہو جائے کہ دل کا میلان ہو جائے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرے. تو سجدہ تسخیری میں جو ہے نا اختیار کا دخل نہیں ہوتا ہے، اور سجدہ اختیاری میں اختیار کا دخل ہوتا ہے، بندہ چاہتا ہے تو کرتا ہے، نہیں چاہتا تو نہیں کرتا. لیکن سجدہ تسخیری میں جو ہے نا بندہ کا اختیار نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کی نشانی کو جب انسان دیکھتا ہے نا تو خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاتا ہے، سجدہ کرنے لگتا ہے. ٹھیک ہے نا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رعد میں آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، ہے نا، یعنی جو آسمانوں اور زمین میں ہے سب خوشی یا مجبوری سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سجدہ کے شرعی معنی جو علامہ بیضاوی نے لکھا وہ یہ ہے کہ عبادت کے قصد سے، عبادت کے ارادے سے پیشانی کو زمین پر رکھنے کا نام کیا ہے، یہ سجدہ ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. اور یہ سنت کے مطابق جو سجدہ ہے، جو انسان عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، وہ سنت کے مطابق کیا ہے، 7 اعضاء پر جو ہے نا انسان کے جسم کا جو عضو ہے نا وہ 7 اعضاء ایسے ہیں جس پر سجدہ کرنا یہ کیا ہے، سجدہ ہوتا ہے. سجدہ 7 اعضاء پر سجدہ ہوتا ہے، یہ سنت کے مطابق ہے. پہلا کیا ہے، ایک پیشانی ہے، دوسرا کیا ہے، دونوں ہاتھ ہے، پھر تیسرا کیا ہے، یہ دونوں کیا ہے، یہ کیا نام ہے، دونوں کیا ہے، یہ گھٹنا ہے، اور دونوں کیا ہے، پیر ہے نا. تو 2 پیر، 2 گھٹنا، 2 ہاتھ اور ایک سجدہ ہے نا. یہ ٹوٹل کیا ہے، 7 ہے. جن 7 اعضاء کے ساتھ سجدہ کرنا یہ کیا ہے، سنت ہے، اور یہ سنت کے مطابق ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر دیکھیں فرشتوں کو جو سجدہ کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، غور کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا نا، یا تو آپ اسے شرعی سجدہ مراد لیں گے یا تو لغوی سجدہ مراد لیں گے. 2 ہی سجدہ ہوتا ہے، یا سجدہ شرعی ہو یا سجدہ لغوی ہو. اگر آپ سجدہ شرعی معنی لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو یہ شرعی سجدہ ہے. تو اگر آپ شرعی سجدہ مراد لیں گے نا تو پھر ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرشتوں نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک، یہ سجدہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ، فرشتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی سجدہ کیا. سجدہ شرعی میں فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا سجدہ کیا، اس لیے کہ سجدہ شرعی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جو سجدہ کیا تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی فرشتوں نے سجدہ کیا، اور قبلہ کو جو ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا. قبلہ کی جگہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا گیا. گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام یہ قبلہ بن گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے سجدہ کیے، اور قبلہ کیا ہوا، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہوئے. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا سجدہ کیا ہے، جس سے سجدہ لغوی مراد لیتے ہیں. دوسرا سجدہ کیا، سجدہ لغوی یا سجدہ تعظیمی کہہ لیں آپ، ہے نا. یہ فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم اور آداب کے لیے جو ہے نا، آداب کے لیے یہ جھکنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا.
جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے تواضعاً یعنی آداب کو بجا لاتے ہوئے ہے نا عاجزی اور انکساری کے ساتھ جو ہے نا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس انکار کیا اور تکبر کیا۔ یہاں پر دیکھیں تکبر کا معنی کیا ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ تکبر جو ہے نا یہ شیطانوں کی صفت ہے نا، شیطانوں کی صفت ہے اور یہ شیطانوں کا طریقہ ہے اور ابلیس کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تکبر کا معنی کیا ہے؟ تو تکبر کا معنی یہ ہے کہ کوئی انسان جو ہے نا اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھے، دوسرے سے بڑا خیال کرے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ تکبر بولتے ہیں۔ اور استکبار جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واستکبر، استکبار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تکبر بڑا چاہنا، یعنی خود انسان یہ سوچے کہ ہم جو ہے نا آپ سے ہم بڑا ہیں، یعنی انسان اپنے آپ کو بڑا ہونا سمجھے، بڑا ہونا چاہے تو اس کو استکبار کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور گھمنڈ کی بہت وعید ہے، تکبر کی بہت بڑی وعید ہے، اس لیے کہ تکبر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیب دیتا ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کسی کو بھی تکبر زیب نہیں دیتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ جس انسان کے دل میں تھوڑا سا بھی تکبر ہوگا تو پتہ کیا چلا کہ ہم تکبر کریں گے تو ایک ابلیس کا طریقہ ہوگا، دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر رائی کے دانہ کے برابر بھی کسی انسان کے اندر ہو تو پھر کیا ہو جائے گا، وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ ایک آدمی ہے جو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، ایک آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اور اس کے جوتے اچھے ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جمیل ہے اور جمیل کو، خوبصورتی کو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا یہ کیا ہے؟ تکبر ہے۔ یہاں پر دیکھیں اگر کوئی انسان آپ سے اچھا کپڑا پہنتا ہے نا، اچھا جوتا پہنتا، اچھا لباس رہتا ہے، اچھے فیسلٹی میں رہتا ہے تو اس کو تکبر نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، جتنا عمدہ آپ پہنے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بہتر ہے، ہاں، لیکن تکبر نہیں، استکبار انسان کبھی نہ کرے، استکبار تکبر کو کبھی نہ چاہے، اس لیے کہ تکبر ہے نا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیب دیتا ہے، ایک انسان کو کبھی زیب نہیں دیتا۔ اس لیے زیب نہیں دیتا ہے ایک انسان جس انسان کی بنیاد جو ہے نا پانی کا ناپاک قطرہ ہو، اور جس انسان کی اختتام آخری جو ہے نا یہ قبر کی سڑی ہوئی مٹی ہو، وہ انسان بھلا تکبر کیسے کرے؟ وہ انسان اگر تکبر کرتا ہے تو وہ تکبر اسے زیب نہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں دیکھیں ابلیس نے تکبر کیا۔ ابلیس کا تکبر کیا تھا؟ ابلیس کا تکبر یہ تھا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا تھا، ہے نا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو انکار کر کے وہ اپنے آپ کو بڑکپن ظاہر کیا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو حقیر جانا تھا اور ان کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ یہ ابلیس کا کیا تھا؟ تکبر تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو برا جانا، ہے نا۔ کیوں برا جانا؟ اس کے خیال میں یہ گزرا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے وہ کیا ہے؟ افضل ہے۔ افضل اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نور سے بنایا ہے نا، اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے، تو نور افضل ہوا نا، اور وہ کیا ہوا؟ مفضول ہوا۔ ظاہر سی بات ہے افضل مفضول کو کیسے تعظیم کرے، کیسے سجدہ کرے؟ تو اس کے ذہن میں یہ بات آیا تو فوراً وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو فوراً کیا کہا؟ اس فرشتوں کا ابلیس کو کیا کیا؟ وکان من الکافرین، تو وہ کیا ہو گیا؟ یہ کافروں میں سے ہو گیا اور وہ کافر ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ حسب ذیل آیت میں اس کی کفر کی توجیہ جو ہے نا صراحتاً ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ صاد میں آیت نمبر 74 سے 75 ارشاد فرماتا ہے قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ کیا تو نے اب تکبر کیا ہے یا تو پہلے سے ہی متکبرین میں سے تھا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ پھر اس ابلیس نے کیا کہا؟ میں اس سے بہتر ہوں
اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ چلیے، اب تکبر انسان کو زیب نہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر اعتراض ہوتا ہے کہ ابلیس جو تھا یہ فرشتوں میں سے تھا یا نہیں تھا؟ فرشتوں میں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابلیس جو ہے نا فرشتوں میں سے تھا۔ یہ قول حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ہے، ابن زریر کی ہے، ابن المسیب کی اور قتادہ وغیرہ کا یہی مختار مذہب ہے کہ یہ کیا ہے، یہ ابلیس جو کیا تھا فرشتوں میں سے تھا، ہے نا۔ لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا بلکہ یہ کیا تھا، ابلیس ہے اور یہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے، جیسا کہ وہ خلقتنی من نار سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ سعید بن جبیر نے کہا کہ کچھ ملائکہ ایسے ہوتے ہیں جو آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، ہے نا، ابلیس بھی انہی میں سے تھا جو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، باقی جتنے بھی فرشتے ہیں نا تمام فرشتے کیا ہے، نور سے پیدا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، جن صحابہ کرام کا یہ نظریہ ہے کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ ابلیس کیا تھا، جین تھا۔ کچھ صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ ابلیس جو ہے نا یہ فرشتہ تھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابلیس کیا تھا، فرشتہ نہیں تھا بلکہ ابلیس جین تھا، ہے نا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، ہے نا۔ تو جن صحابہ کرام اور ائمہ کرام کا نظریہ یہ ہے کہ ابلیس کیا ہے، ابلیس فرشتہ تھا۔ ابلیس کیا تھا، ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ جین تھا، ہے نا۔ تو اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابلیس کہتے ہیں فرشتہ تھے، ابلیس فرشتہ تھا، جین نہیں تھا۔ لیکن جن صحابہ کرام کا نظریہ یہ ہے کہ ابلیس کیا ہے، فرشتہ نہیں ہے نا، بلکہ جین ہے۔ تو ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التحریم میں آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ہے نا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور یہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا گیا۔ تو فرشتے تو وہی کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے، فرشتے وہی کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سجدہ کرو، ہے نا، تو تمام لوگوں نے سجدہ کیا، ابلیس سجدہ نہ کیا، تو اس سے پتہ کیا چلا کہ ابلیس کیا ہے، یہ فرشتہ میں سے نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ابلیس فرشتہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتا، جیسا کہ سورۃ التحریم آیت نمبر 6 سے واضح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں، ایک آیت کریمہ میں یہ صاف ظاہر ہے کہ ابلیس کیا ہے، فرشتہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے، جین ہے، جیسا کہ سورۃ الکہف میں آیت نمبر 50 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، کہ ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ جینوں میں سے تھا سو اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ ابلیس کیا ہے، یہ جین تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیے، اب یہاں پر دیکھیں، ثعلبی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت کیا کہ ابلیس فرشتوں کے اس قبیلے میں سے تھا جس کو جن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کو دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا گیا، یعنی ابلیس کو دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا گیا تھا، اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا تھا۔ اور ابلیس کا نام سریانی زبان میں عزازیل ہے اور عربی زبان میں کیا ہے، حارس ہے۔ یہ جنت کے خازنوں میں سے تھا، ابلیس کیا تھا، جنت کے خزانچیوں میں سے تھا، اور آسمان وہ دنیا کے فرشتوں کا یہ سردار تھا، آسمان کے فرشتوں کا بھی سردار تھا ابلیس، اور زمین کے بھی، دنیا کے بھی فرشتوں کا وہ سردار تھا۔ آسمان اور زمین پر اس کی سلطنت تھی، علم اور عبادت میں اس کی کوشش سب فرشتوں سے زیادہ ہوا کرتی تھی، یعنی خوب زیادہ وہ عبادت کیا کرتا تھا، ہے نا۔ آسمان سے زمین تک کے معاملات کا یہ ابلیس کیا تھا، محافظ تھا اور اس کا انتظام کرنے والا تھا، ٹھیک ہے نا۔ چلیے، اچھا، جمہور مفسرین کرام نے یہ کہا کہ ابلیس ملائکہ میں سے ہے، کچھ صحابہ کرام نے یہ بھی کہا کہ ابلیس کیا ہے، یہ فرشتوں میں سے تھے، فرشتوں میں سے تھا۔ تو ان کی دلیل یہی ہے، یہ جو آیت کریمہ ہے نا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یعنی کہ آدم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس۔ پتہ کیا چلا یہاں سے کہ ابلیس کیا ہے، یہ فرشتوں میں سے تھا۔
جو مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا، ان کی دلیل یہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا آگے دیکھیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُولَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، ہے نا، اور ہم نے فرمایا اے آدم اسکن انت، تو رہ، تو اور تیری بیوی جنت میں رہے اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک کے جہاں تمہاری جی چاہے۔ یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہے اتنا کھائے بغیر کسی روک ٹوک کے، ہے نا۔ یہاں دیکھیں قرآن مجید میں حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا کرنے کا ذکر ہے نا، جیسا کہ سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 189 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها وزوجها لیسکن الیہا، یعنی اللہ وہی ہے جس نے تم کو ایک ذات سے پیدا کیا اور اسی ذات سے اس کی بیوی کو بنایا تاکہ اس کی طرف سکون حاصل کرے۔ یعنی آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو اس وجہ سے بنایا گیا تاکہ وہ کیا کرے، سکون حاصل کرے، ٹھیک ہے نا۔ ایک حدیث پاک دیکھیں صحیح بخاری کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ خیر خواہی اور اچھا حسن سلوک کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے نا، عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا پن ہوتا ہے، اس ٹیڑھا پن اس کے اوپر والے حصے میں ہوتا ہے، پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا پن کہاں ہوتا ہے؟ اوپر والے حصہ میں ہوتا ہے۔ اگر تم اس کو سجدہ کرو گے، اگر تم اس کو یعنی عورت کو سیدھا کرو گے تو تم اس کو توڑ دو گے، ہے نا۔ ظاہر سی بات ہے اگر ٹیڑھی کوئی چیز ہو، اگر انسان اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے تو وہ سیدھا ہوگا؟ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ جیسے جلیبی دیکھ لیجئے نا، جلیبی ٹیڑھا ہے نا، اگر اس کو سیدھا کرنے کی انسان کوشش کرے گا تو سیدھا ہوگا؟ کبھی سیدھا نہیں ہوگا، فوراً کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے لکڑی لے لیجئے جو ایک دم ٹیڑھا ہو، اگر اس کو سیدھا کرنے کے لیے کوشش کریں گے تو سیدھا ہوگا؟ کبھی نہیں سیدھا ہوگا، ہے نا۔ تو عورت بھی کیا ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، تو اس کو تم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم عورت کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اس کو توڑ دو گے، یعنی ہاتھ سے گنوا دو گے، اور اگر اس کو چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ سو عورتوں کے ساتھ تم خیر خواہی کرو۔ اب جب معلوم ہو گیا ہم کو کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور وہ تو اس کو سیدھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جیسے ہو اسی طریقے سے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش انسان کو کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہاں پر دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو جو پیدا کیا گیا، علیہ السلام کو جو پیدا کیا گیا اس کی مکمل تفصیل دیکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور دیگر کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ابلیس کو جب جنت سے نکال دیا گیا اور اس پر لعنت کی گئی، ہے نا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں رکھ دیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ جنت میں تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو وحشت ہوئی یعنی ڈر ہوا، ہے نا، تو ان کی بیوی نہیں تھی۔ ظاہر سی بات ہے اکیلے رہنے میں کیا ہوتا ہے، تھوڑی تو ڈر محسوس ہوتا ہی ہے، تو ان کی بیوی نہیں تھی، ہے نا۔ تو جس سے اگر بیوی رہتی تو ظاہر سی بات ہے بیوی سے کیا ہوتا ہے، انسان کو سکون ملتا ہے نا۔ اگر انسان بیوی کے ساتھ جہاں چاہے وہاں رہ سکتا ہے فری میں، مطلب بغیر کسی ڈر کے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے نا۔ اگر بیوی رہے تو انسان بہت سارے غم کو کیا ہوتا ہے، بھلا دیتا ہے۔ تو وہی اللہ سے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو ڈر ہوا، ہے نا، کہ ان کی بیوی نہیں تھی جس سے ان کو سکون ملے، ہے نا، تو ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سو گئے۔ جب وہ بیدار ہوئے تو ان کے سرہانے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پسلی سے پیدا کیا تھا، ہے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہو، ہے نا۔ اس نے کہا کہ میں عورت ہوں۔ پوچھا تم کو کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا اے آدم مجھے اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم کو مجھ سے سکون ملے، تم مجھ سے سکون حاصل کرو۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا اے آدم اس کا نام کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب کچھ کا علم دے دیا تھا، تمام ناموں کا علم دے دیا تھا۔ تو فرشتوں نے
پوچھا آدم علیہ السلام سے، اے آدم، ہے نا، اس کا نام کیا ہے، اس عورت کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حوا۔ تو پوچھا، فرشتوں نے پوچھا کہ آپ نے اس کا نام حوا کیوں رکھا، ہے نا؟ تو فرمایا گیا اس لیے کہ یہ حی ہے، یعنی زندہ شخص سے پیدا کی گئی ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اور اس جنت میں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ بغیر کسی ڈر کے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہاں پر دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ہے نا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو فرما دیا کہ تم جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، اس کے بعد کہا وَلَا تَقْرَبَا، اور تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم اس درخت کے قریب جاتے ہو تو تم حد سے تجاوز کرنے والے ہوگے۔ یہاں پر دیکھیں، جب اس درخت کے متعلق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس درخت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، تو قرآن مجید میں تو اس کی وضاحت نہیں ہے، نہ حدیث میں صراحت کے ساتھ اس کی وضاحت موجود ہے۔ ہاں، البتہ حضرت عبداللہ ابن عباس، البتہ اس درخت کے بارے میں 3 قول ہے۔ ایک قول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مراد ہے، روایت ہے کہ وہ جو درخت کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا تھا نا، وہ درخت زیتون کا درخت تھا۔ ایک قول کے مطابق وہ گیہوں کا درخت تھا، ایک قول کے مطابق وہ انگور کا درخت تھا۔ یہ 3 قول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی زیتون کا درخت ہے، ایک قول کے مطابق گیہوں کا درخت ہے، ایک قول کے مطابق کیا انگور کا درخت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے درختوں میں سے، صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے درختوں میں سے کسی خاص درخت کا پھل کھانے سے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو منع نہیں کیا تھا، ہے نا؟ کوئی بتایا نہیں تھا کہ اسی درخت سے کھانا، باقی تمام درختوں سے منع نہیں کیا تھا کہ کوئی ایک خاص درخت تھا جس سے منع کیا تھا، سب درخت سے منع نہیں کیا تھا، ہے نا؟ ممکن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام دوسرے درخت سے کھا لیے، پاسبل ہے نا؟ تو سب درخت، جنت میں تو بہت سارے درخت ہیں، تو سب درخت سے کھانے سے منع نہیں کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہذہ الشجرۃ سے اشارہ فرمایا تھا کہ یہ درخت، ہے نا، ہاذا اس میں اشارہ کے لیے آتا ہے، اس درخت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے سے منع فرمایا تھا، ہے نا؟ سب درختوں سے منع نہیں فرمایا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کھایا اور اس درخت کے قریب گئے تو وہ ظالموں میں سے ہو گئے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حد سے تجاوز کرنے والے، یعنی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، ہے نا؟ تو یہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کے پاس گئے اور کھا لیا تو وہ حد سے تجاوز کرنے والے کیسے ہو گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصد اور ارادہ سے درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا تھا۔ قصد اور یعنی ارادے کے ساتھ، یعنی انسان خود اپنے ارادہ سے جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، کیونکہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، جب کسی انسان کو کسی کام کرنے سے منع کیا جاتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان خود وہ کام نہ کرے، ہے نا؟ خود اپنے ارادہ سے وہ کام نہ کرے، ہے نا؟ تو اس کا محمل بھی یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو منع فرمایا تھا، وہ منع فرمایا تھا، اس لیے وہ منع فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو منع فرمایا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام خود سے اس درخت کے قریب نہ جائیں، ہے نا؟ اور گناہ کی بھی یہی تعریف ہے، ظاہر سی بات ہے۔ دیکھیں، آپ ہم کو بولیں کہ مولانا صاحب آپ وہاں مت جائیے، ٹھیک ہے نا، یا آپ یہ چیز مت کھائیے، ہے نا، آپ یہ چیز مت کھائیے، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم یہ چیز خود سے کھائیں گے تب نا، آپ کہیں کہ مولانا صاحب نے ہماری بات کو نہیں مانا، لیکن اگر کوئی انسان آ کر کے میرے منہ میں ٹھوس دے، ہم کو کھلا دے، تب کیا ہوگا؟ آپ کہیں کہ مولانا صاحب ہماری بات کو نہیں مانا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب انسان کسی چیز کو کسی بات سے منع کرتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان خود وہ کام کو نہ کرے، ٹھیک ہے نا؟ خود وہ کام کو نہ کرے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے خود وہ کام نہیں کیا تھا، اللہ نے منع کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو تم اس درخت کے قریب مت جانا، ہے نا؟ لیکن حضرت آدم علیہ السلام خود نہیں گئے تھے، ہے نا؟ خود اپنے ارادے سے نہیں گئے تھے، بلکہ فرشتوں نے وسوسہ ڈالا تھا اور فرشتے ان کو وہاں لے گئے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام ظالموں میں سے کہاں ہو جائیں گے؟ حد سے تجاوز کرنے والے میں سے کہاں ہو جائیں گے؟ اللہ کے نافرمان کیسے ہو جائیں گے؟ اگر آدم علیہ السلام خود سے وہ کام کیے ہوتے تب حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان سمجھے جاتے۔
حد سے تجاوز کرنے والے سمجھے جاتے، ظالموں میں سے سمجھے جاتے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام خود سے یہ کام نہیں کیا۔ چنانچہ جب خود سے کام نہیں کیا تو پھر یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام گنہگار نہیں ہوئے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کیا ہوئے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نے جو کہا تھا اس پر وہ اٹل رہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب یہ دیکھنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت سے قصداً کھایا بھول کر؟ اب اس کی بھی دلیل، جان بوجھ کر کے کھایا بھول کر کے کھایا، تو اب اس کی بھی دلیل قرآن مقدس سے لے لیجیے آپ۔ سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 115 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور بے شک اس سے پہلے ہم نے آدم سے عہد لیا تھا کہ وہ اس درخت کے قریب نہ جائے، بس حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے۔ وہ بھولے کیسے؟ ابلیس کے چکر میں آ کر کے، اور ہم نے اس کا قصد نہیں کیا۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس حضرت آدم علیہ السلام کی ہے نا بیزاری کا گواہی دے رہا ہے۔ ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ طٰہٰ میں، اب کوئی انسان اگر یہ سوال کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی حضرت آدم علیہ السلام نے کی، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 121 میں ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اپنے رب کی معصیت کی سو وہ کیا ہو گئے؟ راستے سے بھٹک گئے۔ تو اس کا جواب یہ کہ دیکھیے چند کے حضرت آدم علیہ السلام، دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کو درخت کے قریب ہے نا، ہر چند کے حضرت آدم علیہ السلام بھول کر کے اس درخت کے قریب گئے تھے، اور ان کا یہ فعل حقیقت میں معصیت نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے کیا؟ ظاہر میں، جیسے میں نے کھانا والے مثال دیا نا، اگر ظاہر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ کہیں کہ مولانا صاحب نے ہماری بات کو نہیں مانا جائے، لیکن آپ حقیقت سے جب واقف ہوں گے تو کہیں گے نہیں مولانا صاحب نے ہماری بات کو مانا تھا، زبردستی ان کو کھلا دیا گیا ہے نا۔ تو حقیقت کیا ہے کہ مولانا صاحب نے ہماری بات کا انکار نہیں کیا، ہماری بات کو ٹالا نہیں، بات سمجھ میں آ رہی نا۔ اور اگر کوئی کھلا دیا تو ظاہر سی بات ہے دیکھنے کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ ہم نے تو مولانا صاحب کو منع کیا تھا، مولانا صاحب کھا لیا، گویا کہ ہمارے مولانا صاحب نے ہماری بات کا انکار کر دیا، دیکھنے میں جائے گا، لیکن حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کیا ہوگا کہ مولانا صاحب نے آپ کی بات کو نہیں کاٹا، ہماری بات کو نہیں کاٹا، بلکہ کسی اور نے زبردستی ان کو کھلا دیا۔ تو اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی معصیت نافرمانی نہیں کی، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کو کسی فرشتے نے ابلیس نے بھٹکا دیا ہے نا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے دیکھنے میں جو ہے نا ظاہر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کیا ہو گئے؟ یہ راستے سے بھٹک گئے، فغوا، اسی وجہ سے اللہ نے ارشاد فرمایا فغوا، وہ بھٹک گئے ہے نا۔ لیکن حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام بھٹکے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اٹل رہے۔ ٹھیک ہے نا؟ چلیے آگے دیکھیے، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، یعنی تو شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی، یعنی لغزش دی، گناہ میں مبتلا کر دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور جہاں رہتے تھے حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا گیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ، یعنی ہم نے کہا کہ اترو، تمہارے بعض جو ہے نا بعض کے دشمن ہیں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ یہاں پر دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خود اللہ گواہی دے رہا ہے، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، قرآن گواہی دے رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کو بھٹکا دیا۔ ظاہر سی بات ہے غلطی کس کی ہوئی؟ شیطان کے چکر میں ابلیس حضرت آدم علیہ السلام پڑ گئے، ٹھیک ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام خود سے وہ کام نہیں کیے، بلکہ اس کے بہکاوے میں کام کیا۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے گواہی دے رہا ہے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکال کر کے باہر کر دیا۔ کیوں باہر کیا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا بھائی، وہ پیدا کیا جو حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ اس لیے پیدا نہیں نہ کیا گیا ان کو جنت میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میں نے پیچھے بتایا تھا نا، اللہ اس لیے انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ کیا فرماتا ہے؟ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اس زمین میں بنانے والے ہیں نا، تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس لیے پیدا کیا کہ زمین میں وہ اپنا خلیفہ بنائے، اپنا دوست بنائے، تو ظاہر سی بات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو جنت میں رکھنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا تھا،
ٹھیک ہے نا. تو ایک نہ ایک دن تو باہر جانا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو, تو کچھ نہ کچھ سبب ہونا چاہیے نا بھائی. ہم آپ کے گھر جائیں گے تو کچھ نہ کچھ سبب نہ ہوگا. اب یہ سبب کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کے گھر والے آئے ان کے ساتھ ہم ہو گئے, یا آپ کے کوئی دوست آیا اس کے ساتھ ہم ہو گئے, یا آپ کے گھر میں کوئی بیمار پڑا اس کو عیادت کرنے کے لیے ہم چلے گئے. تو کوئی نہ کوئی سبب نہ ہونا چاہیے آپ کے گھر جانے کا بھائی, کہ ڈائریکٹ چلا جائے گا آدمی. تو آدم علیہ السلام تو زمین پر تو آنا ہی تھا, تو سبب ہونا چاہیے نا کچھ, تو یہی سبب بنا. اگر یہ سبب نہ بنتا, مان لیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اس درخت کے پاس نہ جاتے, تو کوئی دوسرا اور سبب بنتا جو سبب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں لا دیتا. سبب یہ بنا, تو اس میں دقت کیا ہے بھائی؟ دقت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو زمین کے لیے خلیفہ بنایا ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کو, تو زمین میں جانا ہی تھا, دنیا میں جانا ہی تھا. وہ الگ بات ہے کہ سبب یہ بنا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کے قریب گیا, چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھیج دیا, ہے نا. اب بعد میں بھی بھیج سکتا تھا, ہے نا, کوئی دوسرا اور سبب بن جاتا جس کی بنیاد پر آدم علیہ السلام وہ زمین پر چلے آتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ سبب یہ بنا, تو اس سے کوئی میٹر نہیں کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. چلیے آگے دیکھیں. سورہ طٰہٰ کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں 120 سے لے کر کے 121 تک, ہے نا, کہ شیطان نے وسوسہ کیسے ڈالا. دیکھیں اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ طٰہٰ میں 120 سے 121 تک, فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی فاکلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ. پھر شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وسوسہ کیا, اے آدم کیا میں تجھے جنت میں ہمیشہ رہنے کا درخت بتا دوں اور ایسی بادشاہت جو کبھی کمزور نہ ہو. تو آدم علیہ السلام اور حوا دونوں نے اس درخت سے کھا لیا, سو ان کی سطر کھل گئی اور وہ دونوں جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے. سمجھانے تو یہاں پر بہکانے والا کون تھا؟ یہ ابلیس تھا. اور دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام نے اجتہاد کیا تھا, اور اجتہاد جو کرتا ہے نا انسان, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر گناہ نہیں دیتا ہے. اگر انسان اجتہاد کرتا ہے نا, غور کریں گے آپ, اگر انسان اجتہاد کرتا ہے نا, تو اگر اجتہاد اس کا صحیح ہو جاتا ہے نا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو 2 ثواب دیتا ہے, ایک اجتہاد کرنے کا اور ایک صحیح ڈیسیجن تک پہنچنے کا, 2 ثواب دیتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان اجتہاد کرتے کرتے غلط ہو جاتا ہے نا, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 1 ثواب لکھتا ہے, صرف اور صرف اجتہاد کرنے کا, گناہ نہیں لکھتا. یاد کریں گے آپ, اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ نہیں لکھتا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 ثواب لکھتا ہے, وہ اجتہاد کرنے کا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اجتہاد کیا یہاں پر, ہے نا, اجتہاد کیا ہے وہ دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اجتہاد کیا ہے آدم علیہ السلام نے, کہ فرشتے نے قسم کھایا کس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اب ظاہر سی بات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا لے کوئی انسان, تو انسان کیا سوچے گا کہ نہیں, اللہ کی جب قسم کھا رہا ہے تو وہ کیا کہا, سچ کہہ رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ چلیے, تو یہی اجتہاد کر کے آدم علیہ السلام نے جنت وہ درخت کو کھا لیا تھا, ٹھیک ہے نا. اچھا یہاں دیکھیں, ایک سوال یہ پیدا ہوتا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے باہر نکال دیا تھا, تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالنے کے لیے جنت میں کیسے پہنچ گیا بھائی سوال پیدا ہوتا ہے نا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں, اس کا جواب یہ ہے, مفسرین کرام نے اس کی متعدد توجیحات کیے. کچھ توجیح یہ کیا ہے انہوں نے مفسرین کرام نے, یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت اور کرامت کے ساتھ جنت میں اس کے دخول سے منع فرمایا تھا. جیسے پارلیمنٹ میں, ٹھیک ہے نا, کوئی انسان ایک ممبر ہو پارلیمنٹ کا, ٹھیک ہے نا, اب وہ پارلیمنٹ کا ممبر ہو, تو جب اس شکل میں اگر کوئی انسان جائے گا تو اس کی عزت کچھ الگ ہوگی, ٹھیک ہے نا. لیکن پارلیمنٹ میں ممبری کا اگر لبادہ اگر اس انسان کے اوپر سے ہٹا دیا جائے, اب وہ انسان اگر جائے گا تو بتائیے اس شان و شوکت کے ساتھ جائے گا؟ اب بھائی آپ بتائیے, ہم مولانا صاحب ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم اس مدرسہ میں ہیں, اپنے مدرسہ میں پڑھاتے ہیں, ٹھیک, ہم مدرسہ میں پڑھاتے ہیں, تو آپ کے گھر گئے تو آپ ہم سے فاتحہ کروا, میلاد کرا, ہر چیز کیے, ٹھیک ہے نا. لیکن ہم مدرسہ سے سائڈ ہو جائے, مدرسے والا ہم کو نکال دے باہر, تو ظاہر سی بات ہے جو عزت آپ پہلے ہم کو دے رہے تھے آپ دیں گے؟ نہیں دیں گے. اس لیے کہ پہلے ہمارا جو
تعلق تھا یہ مدرسے سے تھا، اب مدرسے سے ختم ہو گیا تو جو عزت پہلے ملنی چاہیے، پہلے مل رہی تھی، وہ عزت اب نہیں ملے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت و کرامت کے ساتھ فرشتوں کو جنت میں داخل ہونے سے منع فرمایا تھا، ایک قول کے مطابق یہ، اور وہ چوروں کی طرف چھپ کر کے چلا گیا، ہے نا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جنت کے دروازوں کے پاس جا کر کے کھڑا ہو گیا اور وہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کو آواز دے کر کے بلایا، یا وہ کسی جانور کی صورت میں جنت میں داخل چلا گیا اور وہ جنت کے محافظ اس کو پہچان نہ سکے۔ ایک قول کے مطابق یہ بھی ہے کہ وہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں گیا اور اس نے اپنے بعض چیلوں کو یہ پیغام دے کر کے جنت میں بھیجا۔ کچھ قول کے مطابق یہ ہے کہ سانپ کی شکل میں بن کر کے، سانپ کے منہ میں بیٹھ کر کے ابلیس کہاں جنت میں گیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جنت میں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں حد سے بڑھنے والے ہو جاؤ گے، اس وقت ابلیس نے ان دونوں کے پاس جنت جانے کا ارادہ کیا، جنت کے محافظوں نے اس کو جانے نہیں دیا۔ جب جنت کے محافظوں نے اس کو جانے نہ دیا، اس وقت سانپ اونٹ کی طرح، سانپ ایک تھا جو اونٹ کی طرح ایک چوپایا کی طرح تھا، ہے نا، اور بہت ہی خوبصورت جانور تھا۔ ابلیس نے اس سے کہا وہ اس کو اپنے منہ میں رکھ کر جنت میں لے جائے، چنانچہ سانپ ابلیس کو اپنے منہ میں رکھ کر کے چلا گیا اور جنت کے محافظوں کو پتہ نہ چلا۔ اس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ کے پاس پہنچ گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھٹکانا شروع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، ہے نا، کیا میں تم کو ایسا درخت نہ بتاؤں جس کو کھانے کے بعد تم دونوں فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں کی طرح ہو جاؤ گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور قسم کھا کر کے کہا، اللہ کی قسم کھا کر کے کہا کہ وہ ان کی خیر خواہی کر رہا ہے، حالانکہ اس کا ارادہ یہ نہ تھا، حالانکہ اس کا ارادہ یہ تھا کہ ان کا سطر کھل جائے، ہے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ میں اس درخت کے قریب نہ جاؤں گا، اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام تو حضرت حوا نے آگے بڑھ کر کے اس درخت سے کھا لیا، حضرت حوا پہلے کھایا، دھیان رکھیں، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہلے کھائیں اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، اے آدم اسے بھی کھا لو، دیکھو میں نے کھایا مجھے کچھ نہیں ہوا، تم بھی کھا لو۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام بھی کھا لیے تو دونوں کی شرمگاہیں کھل گئیں اور وہ درخت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، حضرت آدم علیہ السلام نے شجر ممنوع سے جو پھل کھایا اور اس کے نتیجہ میں ان کا سطر کھل گیا، ہے نا، یعنی سطر عورت کھل گیا اور ان کو جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا۔ پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، ٹھیک ہے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جو توبہ کی نا، حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ایک قول کے حضرت آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی نا تو توبہ کرنے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام، ہے نا، 200 سال تک حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں جنت کی نعمتوں کے چلے جانے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا 200 سال تک روتے رہے، ہے نا۔ 40 دن تک نہ حضرت آدم علیہ السلام نے کھانا کھایا نہ حضرت حوا نے کھانا کھایا، دونوں میں سے کوئی کھانا نہ کھایا 40 دن تک۔ اور حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے پاس 100 سال تک گئے بھی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا، اہبطوا وقلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، ہے نا، ہم نے کہا نیچے اترو، تمہارے بعض جو ہے نا بعض کے دشمن ہیں۔ بعض انسان بعض کے دشمن ہیں، یہاں دیکھیں دشمن کا مطلب کیا ہے نا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے، ایک وقت تک۔ اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو خطاب کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کیونکہ قرآن مجید میں تثنیہ کے طور پر یہ نا خطاب کیا گیا ہے اہبطا، ہے نا، تو اس سے مراد کیا ہے، حضرت آدم اہبطوا، ہے نا، اس سے مراد کون ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، ٹھیک۔ اچھا، کچھ لوگ یہاں پر یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا، جب حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ کا کام نہیں کیا تو ان کو سزا کیوں ملی؟ ظاہر سی بات ہے جب گناہ نہیں کیا تو سزا نہیں ملنی چاہیے تھی،
اور ان کو جنت سے کیوں نکال دیا گیا تھا؟ تو اس کا جواب یہ کہ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کا حکم حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کا حکم دینا ان کے حق میں سزا نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے مقصد تخلیق کی تکمیل ہے۔ میں نے بتایا تھا نا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ وہ زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ بنے۔ چنانچہ وقت متعین ہو گیا، جب وقت آ گیا تو حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں چلے گئے۔ ٹھیک، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اگر جس درخت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا اگر اس درخت سے نہیں کھاتے تو ہم جنت میں رہتے، ہے نا۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام نے درخت کو کھا لیا چنانچہ اسی وجہ سے ہم جنت سے نکال دیے گئے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم جنت میں رہیں گے؟ کس بنیاد پر آپ جنت کے حقدار ہیں؟ بھائی کوئی نہ کوئی ریزن ہونا چاہیے نا، آپ کا کیا حق بنتا ہے کہ آپ جنت میں رہیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پشت میں پاک لوگ بھی تھے اور ناپاک لوگ بھی تھے، دونوں لوگ تھے نا۔ ایسی بات حضرت آدم علیہ السلام، پوری دنیا میں کافر بھی ہے مسلمان بھی ہے نا، تو یہ کافر بھی حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کے پشت میں کافر بھی تھے اور مسلمان بھی تھے، تو ظاہر سی بات ہے کافر تو جنت میں نہیں رہ سکتا نا، کہ رہ سکتا ہے؟ کبھی نہیں رہ سکتا ہے۔ تو اسی کو اتارنے کے لیے حضرت اللہ تعالیٰ نے آدم کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ اپنے پشت تمام ذریت کو تمام کو نکال کر کے زمین پر چھوڑ آئے، پھر جو پاک لوگ ہوں گے تو وہ جنت میں جائیں گے، جو ناپاک لوگ ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا زمین پر آنا یہ متعدد حکمتوں کی وجہ سے ہے اور ان کی فضیلت کا موجب ہے، کوئی سزا نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے آسمانوں اور جنت میں ٹھہرنے کی جو مدت ہے نا، یہ دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی سالوں کے اعتبار سے 43 سال ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت کے مطابق 500 سال ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں بھیجا گیا اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ جدہ میں اتارا گیا، اور ان دونوں کی ملاقات جو ہے نا یہ میدان عرفات میں ہوئی۔ ٹھیک، چلیے اچھا دیکھیے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہاں پر ایک چیز دیکھ لیں کہ میرا ایمان ہے نا بھائی، نبی جو بھی کرتے ہیں وہ مرضی مولا ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے نا، اللہ کے نبی جو بھی کوئی کام کرتے ہیں نا، جس چیز کا بھی حکم کام کرتے ہیں نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی کرتے ہیں، وہ کوئی بھی کام ایسا نہیں کرتے جو مرضی مولا نہ ہو۔ اور حضرت آدم علیہ السلام بھی کیا ہے؟ نبی ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں، عقل مند عاقل اشارہ کافی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں دیکھیں، اب دیکھیں فتلقى، اللہ فرماتا ہے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا اور کیا ہے؟ مہربان ہے۔ یعنی اس سے پتہ کیا چلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب توبہ قبول کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان غلط کام کرے نا، پھر بھی اگر وہ انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم نے کہا، اے رب کیا تو نے اپنے دستے قدرت سے پیدا نہیں کیا؟ فرمایا کیوں نہیں بھائی، کیوں نہیں؟ کہا کیا تو نے مجھے اپنی پسندیدہ روح نہیں پھونکی؟ اللہ نے فرمایا کیوں نہیں؟ حضرت آدم نے کہا کیا تو نے مجھے اپنی جنت میں نہیں رکھا؟ اللہ نے فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کیا اے رب کیا تیری رحمت تیرے غضب پر غالب نہیں ہے؟ فرمایا کیوں نہیں، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ عرض کیا یہ بتا اگر میں توبہ کروں تو کیا تو مجھے اپنی جنت لوٹا دے گا؟ اللہ نے فرمایا ہاں۔ وہ کلمات کیا تھے معلوم ہے؟ سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 93 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اچھا، حضرت میں نے بتایا نا، حضرت آدم علیہ السلام نے صورت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو صورت کے اعتبار سے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ کا کام سرزد ہوا کہ اللہ نے منع کیا تھا، لیکن حقیقت کے اعتبار سے جانیں گے تو پتہ چلے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ چلیے اچھا، ایک دیکھ لیں، حضرت اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام نے صورتاً گناہ کر لیا، صورت کے اعتبار سے گناہ کر لیا، تو انہوں نے سر اٹھا کر کے عرش کی طرف دیکھا اور فرمایا اے محمد، فرمایا میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق وسیلے سے سوال کرتا ہوں، ہے نا، کہ تو میری مغفرت فرما۔ اب یہاں پر دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وسیلہ جائز نہیں ہے، وسیلہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے نبی کا وسیلہ ہم مانگتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے نبی کے صدقے ہمارا یہ کام مکمل کر دے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا وسیلہ کرتے ہیں، وسیلہ کرنے والا یہ کیا نام ہے کہ مسلمان نہیں ہوتا ہے نا، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اس لیے غلط ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو وہاں بھی حضرت آدم علیہ السلام نے وسیلہ مانگا۔ کس کا وسیلہ مانگا؟ میرے نبی کا وسیلہ مانگا۔ اے اللہ میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی، پوچھا محمد کون ہے؟ حضرت آدم نے کہا تیرا نام برکت والا ہے، جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے سر اٹھا کر کے عرش کی طرف دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے جان لیا کہ تیرے نزدیک اس شخص سے زیادہ بلند مرتبہ کوئی شخص نہیں ہوگا جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف یہ وحی کی اے آدم وہ تمہاری اولاد میں سے تمہارے نبیوں کے آخر ہیں اور ان کی امت تمہاری اولاد کی امتوں میں سے سب سے آخری امت ہے۔ اے آدم اگر وہ نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا بھی نہ کرتا۔ پتہ کیا چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہمارے نبی کے نام کا وسیلہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے توبہ کو اللہ قبول کر لیا۔ تو پتہ کیا چلا، اس حدیث پاک سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وسیلہ کا ثبوت ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ کا ثبوت نہیں ہے، تو میں نے سورہ تبت یدا میں بتایا تھا نا، سورہ تبت یدا میں بتایا تھا کہ ابو جہل کی بیوی حمالۃ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کنکر مارنے کے لیے آئی تھی نا تو حضور اسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ابو جہل کے بیوی کو معلوم نہ چلا۔ تو پتہ کیا چلا، جس کے آنکھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ ڈال دینا تو آنکھ رہنے کے باوجود سامنے رکھی ہوئی چیز کو نہیں دیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں نا، وہ آنکھ رکھنے کے باوجود، قرآن پڑھنے کے باوجود، تفسیر پڑھنے کے باوجود، حدیث پڑھنے کے باوجود پڑھتے تو ضرور ہیں لیکن وہ اندھے ہیں، وہ حمالۃ الحطب کی طرح اندھے ہیں کہ وہاں ان کی نظر نہیں پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابو لہب، ابو لہب، یہ صحیح صاحب ابو لہب تھی، ابو لہب کی بیوی ہی وہ۔ سورہ تبت یدا کی آپ پوری تفصیل سن سکتے ہیں، یوٹیوب پر میرا موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ چلیے یہاں توبہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ توبہ کا لغوی معنی جو فتابہ کہا نا آدم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتابہ علیہ، تو آدم علیہ السلام نے توبہ کیا۔ توبہ کا لغوی معنی کیا ہے کہ وہ معصیت سے یعنی گناہ سے طاعت کی یعنی فرمانبرداری کی طرف انسان لوٹ جائے اور غفلت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے لگے اور اس کی طرف رجوع ہو جائے، یہ کیا ہے؟ توبہ ہے۔ توبہ کا شرعی معنی یہ ہے کہ گناہ کو برا جان کر کے انسان فی الفور اس کو چھوڑ دے اور اس سے جو گناہ ہوئی ہو اس پر نادم ہو جائے اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم مصمم کر لے۔ اور جب انسان توبہ کر لیتا ہے نا، اور توبہ قبول کرنے کا معنی یہ ہے کہ جب انسان توبہ کو کرتا ہے اور توبہ قبول ہو جاتا ہے تو وہ دنیا میں بندہ کے گناہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ رکھ دیتا ہے، اس طور پر کہ کوئی شخص اس کے گناہ پر مطلع نہیں ہو پاتا ہے، جانکار نہیں ہو پاتا ہے۔ اور قرآن مقدس میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کرنے کو لوگوں کی تعلیم دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سورۃ التحریم آیت نمبر 8 کی آیت ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور ایسی توبہ کرو جو نصیحت بن جائے، اور یقیناً جانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کرنے والا انسان بہت پسند ہے۔ اچھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہ کی توبہ یہ ہے کہ توبہ کے بعد دوبارہ ہوا گناہ کی طرف نہ لوٹے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم گناہ کرو حتیٰ کہ تمہارے گناہ سے آسمان بھر جائے، اتنا گناہ ہو تیرے پاس، پھر تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گناہ سے توبہ کر لے وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ کبھی کیا ہی نہیں، کبھی گناہ نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ اور حضرت انس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر انسان خطا کار ہے اور خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اب یہ انسان جو توبہ کرے تو یہ توبہ کب تک کرے؟ کیا انسان مرتے وقت تک توبہ کرتے؟ تو نہیں، مرتے وقت تک توبہ قبول نہیں ہو سکتی ہے نا، مرنے سے پہلے توبہ قبول ہے، جیسا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمرو کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب سانس اکھڑنے لگتا ہے نا اس سے پہلے بندہ کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، یعنی سانس جب کھنچانے لگتا ہے نا اس سے پہلے انسان توبہ کرے تو اس کی توبہ کو توبہ قبول کر لیا جاتا ہے، ورنہ اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یاد رکھیں آپ، گناہ صغیرہ جو بار بار کرتا ہے نا تو گناہ صغیرہ کرنے کی وجہ سے وہ انسان، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم نے گناہ کا کوئی کام کیا تو ہم دوبارہ اس کی طرف لوٹ رہے تو گویا کہ اس کو کیا ہم ہلکا نہ جان رہے ہیں۔ تو گناہ صغیرہ جو چھوٹا گناہ ہوتا ہے نا، جب انسان چھوٹا جانتا ہے نا تو یہ چھوٹا جاننا ہی وہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ کبیرہ کہلاتا ہے، چھوٹا جاننا ہی۔ یاد رکھیں گے آپ، کرنا تو دور کی بات، انسان جب گناہ صغیرہ کو چھوٹا جانے اور چھوٹا جان کر کے کرنے کا ارادہ کرے، دوبارہ کرنے کا ارادہ کرے کہ یہ گناہ صغیرہ چھوٹا ہی تو ہے، یہ جیسے ہی اس نے یہ گمان کیا فوراً وہ کیا ہو جائے؟ گناہ کبیرہ ہو جائے گا۔ کہ اسی وجہ سے جو انسان گناہ صغیرہ چھوٹا گناہ کرتا ہے نا تو آگے بڑھ کر کے وہ گناہ کیا ہو جاتا ہے؟ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ چلیے اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ اهْبِطُوا مِمَّا جَمِيعًا، اور ہم نے کہا اور ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آ جائے تو میری ہدایت کا پیرو، تو جو میری ہدایت کا پیرو ہوا اسے نہ کوئی خوف ہوگا، نہ اندیشہ ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا یہ لوگ جہنمی ہیں اور وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اب یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بتایا، ارشاد فرمایا کہ تم سب جنت سے اتر جاؤ، اگر تمہارے پاس میرے طرف سے کوئی ہدایت آ جائے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو انہیں کوئی ڈر ہوگا، نہ کوئی انہیں غم ہوگا۔ اچھا، علامہ ابو اللیث سمرقندی نے لکھا اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ معصیت، گناہ جو ہے نا یہ نعمت کو زائل کر دیتی ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری نعمتوں کو زائل کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے صرف ظاہری معصیت، ظاہری، باطنی نہیں، حقیقت میں آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا تھا، ظاہری اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام سے جو معصیت سرزد ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی قوم میں اس وقت تک تغیر نہیں کرتا، یعنی ان کو نعمت دے کر کے واپس نہیں لیتا جب تک کہ وہ انسان خود اپنے اندر تغیر نہ کر لے۔ جب انسان اپنے اندر تبدیلی لا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتوں میں کو زائل کرنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہاں پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہارے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہارے پاس میری ہدایت آ جائے تو جس نے میری ہدایت کو قبول کیا ہے نا تو انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا؟ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسان کے پاس بھیجتا ہے تو ہدایت کے لیے یا تو کسی نبی کو بھیجتا ہے یا رسول کو بھیجتا ہے یا کوئی کتاب بھیجتا ہے یا صحیفہ نازل کر کے کرتا ہے۔ تو جو لوگ نبی کی، رسول کی، صحیفہ کی اور کتاب کی پیروی کرتا ہے نا تو وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے، وہ ہدایت کی پیروی کرتا ہے تو ان کو مستقبل میں نہ اس کو کوئی خوف ہوتا ہے نہ اسے کوئی غم ہوتا ہے، کسی چیز کا خوف اور غم نہیں ہوتا۔ جو قرآن پر اور حدیث پر اور رسول کے حکام پر اور نبی پر جو انسان ایمان لا لیتا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے تب۔ یہاں خوف سے مراد کیا ہے؟ خوف سے مراد یہاں وہ ہے جو باعث ضرر ہو۔ اب اس کا الٹا دیکھیں آپ، جو اللہ نے فرمایا والذین، اس آیت کے مقابلے میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری نشانیوں کے ساتھ جھٹلایا یہ وہی لوگ ہیں جو دوزخی ہیں، اور یہ لوگ کیا ہوں گے؟ ہمیشہ دوزخی میں رہیں گے، وہاں سے نکلیں گے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام